اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان گرامی، فتنوں کا دور ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کی خبر دی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے پیدا ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مختلف طرق بتائے کہ دنیا سے علیحدگی کر لے گا تو وہ کیا ہے، وہ بچ جائے گا، اور کیا ہے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لے گا تو وہ فتنوں سے بچ جائے گا، اور کثرت سے دعا کرے گا فتنوں سے بچنے کی تو وہ کیا کرے گا، فتنوں سے بچ جائے گا، اور اپنی فکر کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ فکر سے بچ جائے گا۔ حدیث کا مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر کیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ پھر بچیں گے کیسے؟ فرمایا، جو قرآن کے دامن کو تھام لے گا وہ کیا ہے، وہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک مسئلہ ہے لیکن مختلف آراء ہیں، مختلف آدمی باتیں کر رہے ہیں، مختلف علماء باتیں کر رہے ہیں، اور کیا ہے، عام آدمی کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ کیا کرے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ کبھی سنتا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے، اور کسی وہ کیا نام نہاد محقق کو سنتا ہے اور عالم کو سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تراویح کا وجود ہے بھی نہیں، اور کچھ علماء کو سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نماز تراویح کیا ہے، وہ 20 رکعت ہے۔ اب ایک آدمی وہ کیا کرے؟ تو دوستان گرامی، جب ایسی کیا ہے نوعیت پیدا ہو جائے تو پھر عام آدمی جو دین سے بے خبر ہے، جس کو دین سے واقفیت نہیں ہے، علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ اب فتنوں کا دور بھی ہے اور اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں، مثال کے طور پر نماز تراویح ہے تو بہت سارے وہ آدمی جو 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے والے ہیں تو وہ 8 والے کی بات کو سن کر کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور 8 رکعتیں ہیں لہذا ہم 8 پڑھیں گے، اور 20 پڑھتے پڑھتے وہ 8 سنتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ اور جو 8 پڑھنے والا ہے، جب وہ اس آدمی کا قول سنتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ تراویح ہے بھی نہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، 8 پڑھتا تھا وہ 8 بھی چھوڑ دیتا ہے اور بالکل تراویح کو بھی کیا ہے، وہ ترک کر دیتا ہے۔ دوستانی گرامی، تو فتنوں کا دور ہے، ہم فتنوں سے کیا ہے دور کے اندر موجود ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، جب ایسے مسائل پیش آ جائیں، ایک بات ہے اور مختلف اس پر اقوال آ رہے ہیں، کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں تو ہم اس کی تحقیق نہیں کر سکتے، تو دوستان گرامی اس میں عوام الناس سے اور نوجوان حضرات سے یہ التماس ہے کہ وہ خود کیا ہے محقق نہ بنے کہ نیٹ پہ نکال کر ہر مسئلے کو دریافت کر لیں۔ ہر مسئلہ نیٹ پر کیا ہے، ہر مسئلہ درست بھی نہیں ہوتا، اور ایک مسئلے میں آراء مختلف بھی ہوتی ہیں تو ان آراء کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے، پھر کیا کیا جائے؟ سب سے آسان حل میں اس کا بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کو امام کو آپ نے متعین محلے کے اندر اپنا امام متعین کیا ہے، آپ اس سے رابطہ کریں کہ میاں ہم آپ کو کیا ہے تنخواہ دیتے ہیں، صرف آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھائیں اور بچے پڑھائیں، نماز جنازہ پڑھائیں، بلکہ مسائل سے آپ اس اپنے امام سے رہنمائی لیں۔ جو مسئلہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ آپ کا امام آپ کو بتائے گا کہ 8 رکعت والے کیوں پڑھتے ہیں 8، اور کیا جو کہہ رہا ہے، انکار کر رہا ہے، وہ کون ہے، اس کی کیا علمی حیثیت کیا ہے، اور 20 والے کیا ہیں، وہ اس کے دلائل کیا ہیں، کیا حضور نے پڑھی ہیں اور صحابہ نے کیا پڑھی ہیں، ایسی پڑھی ہیں یہ نہیں پڑھی۔ تو دوستان گرامی، تو یہ ضروری ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے علماء کے ساتھ، اپنے ائمہ کے ساتھ، جو علماء حقہ ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنا پڑے گا، مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہماری ایک کمزوری یہی ہے، آج کا نوجوان کتابوں کو بھی چھوڑ بیٹھا اور اس کا تعلق علماء سے بھی کیا ہے ختم ہو گیا، بس اس نے یہی سمجھا کہ گوگل ہی علم ہے، گوگل ہی کے ذریعے کیا ہے سب کچھ معلوم کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، گوگل ہے، بے شک آپ اس سے معلومات لیں، لیکن اس بات کو حتمی اور قطعی نہ سمجھیں، ابدی اور ہمیشہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ آواز سن کر اپنے امام خطیب سے، محلے کے امام کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ وہ صحیح قرآن و سنت کے مطابق آپ کی رہنمائی کریں۔ اللہ اعلم۔